يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلندتر الصلوات صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس سے بلند ممکن ہو سکے تو بلند صلوات پڑھیے گا. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی کے کونین بانی مجلس کی یہ صف عزا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نکی بھائی کے خانوادہ ان کے بیٹوں علی نکی اکبر نکی عباس نکی کو میرا مالک عزت کے ساتھ صحت والی زندگی عطا فرمائے. جو حاضرین اس پرسے میں شریک ہیں ان کے دل میں جو جو حاجت ہے میرا مالک وہ قبول فرمائے. اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت حسین نصیب فرمائے. مالک ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں امام کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ صلی علی محمد. بسم اللہ. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. موضوع گفتگو جو مجھے دیا گیا ہے وہ اس شہنشاہ کی ذات گرامی ہے جس پہ گفتگو فضیلت پہ تو کی جا سکتی ہے حقیقت پہ نہیں کی جا سکتی. میں فضائل ابو الفضل العباس تو پڑھ سکتا ہوں حقیقت عباس نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ اس شہنشاہ کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. مولا حسین عزت اللہ. کسی بشر میں طاقت نہیں, کسی انسان میں طاقت نہیں کہ وہ انسان ہو کے بتائے کہ حقیقت عباس کیا ہے. کراچی ہے, اہل زبان ہے, پہلی سطر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. لفظ کا قتل نہ ہو, سطر زمین پہ نہ آئے. کون عباس جس کی خلقت میں مشیت زہرا چھپی ہو. مولا حسین عزت عطا فرمائے. آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھا. جس کی خلقت میں مشیت سیدہ چھپی. چلے جو نہیں زحمت کر سکا اگلی سطر میں زحمت کرے. جس کو مانگنے کے لیے ہاتھوں کا بطول ہونا ضروری ہے. اس شہنشاہ کی ذات مجھ جیسا طالب علم کیا گفتگو کر سکے جس کے علم کا پھریرا آج بھی شفا دے رہا ہو. جاہل مولوی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا شیعہ کپڑے سے شفا کیوں مانگتے ہیں, انہیں کپڑا شفا کیسے دے دیتا ہے. کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا. اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی. مولا حسین عزت ہے. اللہ کے جلال کو عباس کہتے ہیں. جتنی دیر تک میں منبر کے مصلی پہ ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اسی شہنشاہ کی دہلیز کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف آتے.
کون حضرت ابو الفضل العباس، جس کے بارے میں آج چند جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حضرت عباس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عباس تو معصوم نہیں تھے، اس لیے کہ 14 میں عباس نہیں ہے۔ 14 معصومین کی فہرست میں عباس کا نام نہ ہونا سخی عباس کے معصوم نہ ہونے کی دلیل نہیں، جیسے کہ 1,24,000 نبیوں کی فہرست میں علی کا نام نہیں لیکن نبیوں کے سارے فضائل ہیں۔ میں نے بات شروع کر دی، اب آپ نے زحمت فرمایا۔ جیسے 1,24,000 نبیوں کی فہرست میں امیر المومنین کا نام نہیں ہے لیکن آدم کا کمال بھی علی کے پاس ہے، نوح کا حسن بھی علی کے پاس ہے، ابراہیم کا تقویٰ بھی علی کے پاس ہے، یوسف کی خلت بھی علی کے پاس ہے، یہ سارے نبیوں کے فضائل کا جمع اکٹھا کیا جائے تو پھر علی کی ایک حقیقت بنتی ہے۔ جیسے 1.25 لاکھ نبیوں کے فضائل کے مجموعے کو علی کہتے ہیں، ایسے 14 کے مجموعے کو عباس کہتے ہیں۔ اس کی آواز آواز اس کی بہتر، اس کی آواز آخر تک سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ کون عباس؟ علی کی طاقت، حسن کا حسن، حسین کی کریمی، سجاد کا تقویٰ، باقر کا علم، جعفر کی صداقت، کاظم کی عطا، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، عسکری کی ہیبت، باروے کی غیبت، یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ 14 کے مجموعی فضائل کا نام عباس۔ جو بندے کہتے ہیں کہ عصمت عباس پہ دلیل کیا ہے، دلائل کی انبار سخی عباس کی عصمت پہ دیے جا سکتے، صرف ایک دلیل نہیں، انبار ہے دلائل کی حضرت عباس کی عصمت پہ۔ ابرار بھائی میں پہلی دلیل دینے لگا ہوں منبر حسین سے۔ جو بندے کہتے ہیں غازی معصوم نہیں تھے، عصمت کا پہلا قانون یہ ہے، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں دلیل دے دوں، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ عباس معصوم نہ ہوتے تو سفیر میں علی کا کرتا پہن کے رہا۔ کرتا پہنا ہے علی بن ابی طالب کا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ زرہ پہن کے گیا تھا علی کا بیٹا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اس کی نا اس کو اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ ادھر توجہ میں ادھر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب عباس زرہ پہن کے گئے تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، علی کے بیٹے زرہ پہن کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے سے مار کا ڈر ہو، جن کے سامنے رکے ہی کوئی نہ، انہیں سامنے سے مار کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک روایت میں ہے کہ مال کشدر دوڑ کے خیمے میں گئے تھے اور لوہے کی زرہ لا کے عباس کے سامنے کھڑے کر کے کہا تھا، اے سخی آپ پہلی بار میدان جنگ میں جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ زرہ پہن کے جائیں، لیکن یہ زرہ آپ کے کان سے بلشت بڑی ہے۔ جب کہا ایک بلشت بڑی ہے، جناب عباس نے مسکرا کر کتنی بڑی ہے؟ جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے لوہے کی زرہ کو چیرا، وہیں سے لوہے کی زرہ کو چیرا تھا۔ مال کشدر نے ہاتھ باندھ کے کہا، شہزادے یہ داؤد نبی کا موشہ ہے، وہ لوہے کو موت کرتا تھا۔ غازی جلال میں آ کے کہتا ہے، وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے گیا۔ اہل سنت کتابوں سے میں روایت دکھا سکتا ہوں، اہل سنت کتابوں میں روایت ہے،
کہ رسالت مآب کے دنیا میں جانے کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب مولا علی اور جناب نبی رسالت مآب کے حقیقی چچا وہ مولا امیر المومنین کے گھر آئے اور آ کے کہنے لگے اے علی تبرکات نبی آپ کے گھر پڑے وہ تبرکات مجھے دیجیے کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں رسالت مآب کا امامہ رسالت مآب کی ابا رسالت مآب کے جبہ یہ ساری چیزیں میرے گھر ہونی چاہیے امیر المومنین مسکرا کے فرمایا چچا عباس بیٹھے یہ کہہ کے علی کمرے کے اندر گئے اور تبرکات والا صندوق اٹھا کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے پیچھے کھڑے ہو گئے مولا امیر المومنین کی آواز آئی چچا عباس ذرا اپنا امامہ اتارا انہوں نے اپنا امامہ اتارا مولا علی نے رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا رسول کی ابا ان کے کاندھے پہ رسول کی چادر دستار ان کے دوش پہ رکھی رکھ کے کہا چچا عباس اب اٹھیے کتابیں کہتی ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے یہ دیکھ کہ علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا علی کی آواز حسن ذرا باہر آ جناب حسن باہر آئے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا وہی امامہ حسن کو پہنائی وہی چادر وہی دستار حسن کے دوش میں بھی جناب امیر حسن نے چلنا شروع کر دیا امیر المومنین کی آواز آئی حسین ذرا تو بھی باہر آ وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا وہی چادر حسین کے دوش میں بھی حسین نے چلنا شروع کیا علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا وہی امامہ اپنے کانٹے پہ رکھی جب علی نے چلنا شروع کیا جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے اور علی کے گھر کے بیرونی دروازے پہ کھڑے ہونے کہتے ہیں اے علی مجھے اس بات پہ پریشانی نہیں ہے کہ یہ فضل میں نے نہیں اٹھایا اور تیرے بچوں نے اٹھا لیا پریشان اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی ویسے ہی حسین کو پوری آئی علی کی آواز ہے چچا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے سوائے امامت کے کوئی اٹھائے نہیں یہ طاقت ہے رسالت معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے سفین میں عباس نے علی کا کرتا پہنا عصمت کی دوسری دلیل معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے کیونکہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیکھ سکتے اس لیے رسالت مآب نے وصیتاً کہا تھا اے علی میرے غسل میں کسی کو شریک نہ کرنا اگر عباس معصوم نہ ہوتے جناب حسن کے غسل میں شریک نہ ہونا امام حسن نے وصیت لکھتے ہوئے مولا حسین سے کہا تھا اگر میرے بعد فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا اگلی سطر سر ہلانے والی نہیں زبان سے تائید کرنے والی مولا حسن نے کہا حسین اگر میرے بعد فدق ملے اس میں اولاد عباس کا حصہ رکھنا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے یہ اولاد سیدہ
متوجہ صاحب گفتگو کی جائے سرکار حضرت عباس سخی عباس کی والدہ گرامی جناب فاطمہ ام البنین. ابرار بھائی جملہ سنو. ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ. وہ آسمان وفا ام البنین ہے جس کا ابھرتا ہوا چاند عباس ہے. چلے میں صدر تبدیل کرتا ہوں. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. لمحہ بھی خطیب اور مجمع میں تاخیر ہو جائے تو یہ آپ کی غیر حاضری کی دلیل ہوتی ہے. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں. ہر ماں کی خواہش ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. چاند سا اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے. اسے ام البنین کہتے ہیں. سرکار عباس کے نانا کا نام حزام تھا. جناب عباس کی نانی کا نام سمامہ بنت سہیل تھا. مجھے حکم ہے اس لیے میں حضرت عباس کے ننہال پڑھنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. آپ ممبر سے سنتے ہیں غازی کے دادا کے فضائل, غازی کے بابا کے فضائل. میں آپ کو سناؤں غازی کے نانا کے فضائل, کیونکہ مولا ہونا بھی ایسا چاہیے جن کی ماں کا کردار بھی ممبر سے پڑھو تو شرمندگی نہ ہو. اور کتابیں گواہ ہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم سر فخر سے اٹھا کے جیا کرو, سینہ تان کے جیا کرو. ہمارے پاس امام ایسے ہیں جن کے شجرے بھی پڑھے تو شرمندگی نہیں. فقیر شام نے بلایا تھا دربار میں امیر کائنات کے بیٹے کو, اور میرے مولا حسن کو دربار میں بلا کے اس نے 7 بندے بٹھائے اور بٹھا کے کہا جب حسن آ جائے تو ہر ایک نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے اور حسن کے خاندان کی توہین کرنے. امام حسن دربار میں آئے, 7 کے 7 تنخواہ دار کتے اٹھے اور ایک ایک نے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا امیہ میں یہ فضیلت تھی, ان کے خاندان میں یہ فضیلت تھی. یہ فضائل پڑھتے گئے. جناب حسن کے چہرے پہ نہ ایک لمحے کے لیے کوئی خوف آیا, نہ ایک لمحے کے لیے پریشانی آئی. اب جتنے یہاں سے لے کے آخر تک باہر تک حسن کے نوکر بیٹھے ہو, میں جملہ پڑھنے لگا ہو اور تمہارے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے. امیر کائنات کے بیٹے جناب حسن نے جب 7 کے 7 امیہ کے فضائل پڑھ کے چپ ہو گئے, جناب حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے بڑا تم نے اپنے آباء و اجداد پہ فخر کیا ہے. جاؤ میں حسن تمہیں کہتا ہوں میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور علی سے لے کے آدھا تک شجرہ بھی پڑھتا ہوں, کردار بھی پڑھتا ہوں اور تم سب کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے تو کوئی میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا. ہم سب کے سامنے پڑھیں. سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے, سن کے میں نام علی کو مسکرایا اس لیے, پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے, پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں. پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اور یہ اعزاز صرف علی کی ولایت میں ہے. علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے ماں نیک ہونی چاہیے, باپ نیک ہونا چاہیے. جناب حزام حضرت ابوالفضل عباس کے نانا
علی بھائی فضیلت کیا تھی جناب حزام نے؟ یہ عرب کے بہادر ترین فرد تھے. جناب عباس کے ننہال کا تعلق بنی کلاب سے تھا اور بنی کلاب عرب میں بہادری میں مشہور تھے. پوری توجہ کے ساتھ سوال فرمائیے. بہادری کیونکہ عرب کا ہر قبیلہ کسی نہ کسی وجہ سے مشہور. ہاشمی عزت میں مشہور، بنو سکیف حسن میں مشہور، بنو امیہ خباثت میں مشہور. اور بنی کلاب بہادری میں مشہور. کتنے بہادر تھے کہ جناب حزام کے والد کا لقب تھا نیزوں سے کھیلنے والا. عرب کے قبائل کے لوگ اپنے جوانوں کو جناب حزام کی شاگردی میں دیتے تھے اور جناب حزام جب انہیں تلوار چلانا سکھا دیتے تھے تو انہیں ڈگری کیا دیتے تھے؟ ان کی تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ دیتے تھے. اور اگلی لطف کی بات بتاؤں، پھر وہ میدان جنگ میں جو حزام کے شاگرد ہوتے تھے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے تلوار دکھاتے تھے. ان کی اٹھتی ہوئی تلوار دیکھ کے مخالف واپس چلا جاتا تھا کہ یہ حزام کا شاگرد جس کے نانا کی تلوار بندے برداشت نہیں کرتے تھے اس کے بیٹے کا وار کیسے برداشت. لوگ جناب حزام کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تلوار سے بھی ڈرتے تھے. بنی کلاب خاندان کی ایک نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. لوگ روب کی وجہ سے ان کے جانوروں کو ایسے رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا. بنی کلاب اپنے جانور کے گلے میں رسی ڈالنا توہین سمجھتے تھے. جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب سے کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. میں بالکل موضوع پہ آ گیا ہوں، آپ کی توجہ پوری رکھیں. جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. ابرار بھائی بعض اوقات بندے ممبر سے کہہ دیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بہادر عورت چاہیے. بہادر عورت کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا. مولا امیر المومنین نے فرمایا بہادر خاندان چاہیے. کیوں؟ مولا امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے. یہ میرا کلیہ نہیں، یہ علی کا فرمان ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر ہوتا ہے، عورت بزدل ہوتی ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کسی خاندان کے مرد بہادر نہ ہو پھر عورتیں لڑنے میدان میں آ جائیں. ویسے صرف بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب توجہ اگر آپ مکمل رکھیں گے تو میں یہاں پہ ایک تجسس انگیز فکر سنانے لگا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے یہ سوال جناب عقیل ہی سے کیوں کیا؟ آخر اس میں بھی تو کوئی راز ہے. مولا علی نے یہ سوال جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ میں طالب علم ہوں، میں نے کتابوں سے سوال کیا، جو کتاب نے جواب دیا پہلے میں وہ سنا تھا. کتابوں نے مجھے جواب دیا کہ اس لیے جناب عقیل سے پوچھا کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. یہ عرب میں شجروں کا علم جانتے تھے اور کتنے ماہر تھے یہ بھی کتابوں نے لکھا. یہ چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے. یہ شانوں کی حرکت
اور پاؤں رکھنے کا انداز اس سے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا. عرب کے لوگ صرف انہیں پاؤں کا نشان دکھاتے تھے. یہ پاؤں کا نشان دے کے بتا دیتے کس قبیلے کا بندہ گزرا. عرب کاروبار پہ فخر نہیں کرتے تھے، عرب برادریوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، عرب فخر کرتے تھے قبیلوں پہ. جو بڑے قبیلے میں پیدا ہو جاتا وہ ہمیشہ بڑا رہتا ہے کیونکہ اس کا قبیلہ بڑا ہوتا. میں کراچی شہر میں ایک بہت اعلیٰ مثال دینے لگا. یہ اتنے قبیلہ پسند لوگ تھے، یہ میدان جنگ میں دشمن کو سامنے کھڑا کر پہلے شجرہ سنتے تھے. یہ بغیر تعارف کے لڑتے نہیں تھے. یہ سامنے بندہ کھڑا کر کے کہتے رک، تلوار نہ نکالنا، پہلے بتا تیرا باپ کون، تیرا دادا کون، تیرا قبیلہ کون سا، تیرا خاندان کون سا. قبیلہ ہم پلہ ہوتا تو لڑتے، ورنہ میدان چھوڑ دیتے کہ جا چلا جا، تیرا قبیلہ ہمارے قبیلے کے برابر ہی نہیں. یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے بندے سے شجرہ سنتے تھے. اب میں لاہور تک تکلیف لے کے جاؤں گا کہ میں نے کراچی میں ایک بہترین اشارہ استعمال کیا تھا لیکن مجمع نے خاموشی سے اپنے سر سے گزار دیا. یہ میدان جنگ میں بندے کو کھڑا کر کے پہلے بندے سے شجرہ سنتے تھے. اب پتا چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں میں سلامت رکھے، لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ ہم لڑیں گے کیسے، ڈرتے اس بات سے تھے کہ میدان میں جا کے کیا بتائیں گے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں. یہ احساس صرف علی کے پاس ہے کہ علی میدان جنگ میں آ کے دشمن کو کہتا تھا تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا. بسم اللہ. بڑی محبت کے ساتھ میں آپ کو مضمون سنانا چاہتا ہوں. پورے سال کی سالانہ محنت، پورے ملک کی ایک عظیم الشان شب بیداری، اللہ بھائیوں کی محنت قبول فرمائے. علی نبی کا حکم تھا تو اس لیے میں نے موضوع حضرت عباس شروع کیا. اب جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ خصوصی آپ سے دعا جناب عقیل سے اس لیے کتابوں نے کہا کہ علم الانساب سے واقف تھے، شجروں کا علم جانتے تھے. بہت اچھی تسلی امیز جواب، تسلی بخش جواب کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف. اب میرا سوال کراچی میں اور میں کراچی میں سوال پڑھنے لگا. جناب عقیل علم الانساب رکھتے تھے، یہ میں بھی مانتا ہوں. میرا سوال ہے کہ پوچھ کون رہا؟ مولا حسین جوانوں کے ہاتھوں. نکی بھائی، ہمارے بھائی پوچھ کون رہا؟ پوچھ وہ رہا ہے. نا نا نا، میں ہی بتاتا ہوں پوچھ کون رہا. اب وہ بھی نشانی میں بتاؤں. پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. یہ تو ہمیں کتابوں نے بتایا ہے نا کہ ذوالفقار گردن پہ رک کے پہلے شجرہ دیکھتی تھی. 7 پشتوں پہ بھی کوئی مومن ہوتا، یہ اس کی گردن پہ بھی نہیں چلتی تھی. اب پتا چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا، کچھ باپ بیٹوں کی وجہ سے بچ گئے. اب میں کیا کیا بتاؤں. مالک اشتر نے پوچھا تھا مولا امیر المومنین سے آ کے کہ یا علی میں نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ.
پوچھ رہے ہیں امیر المومنین جو صاحب منبر سلونی ہے، جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے جانتا، جو آدم کی خلقت کے راز جانتا، جو تسخیر کائنات کو جانتا، وہ پوچھ رہا ہے کہ بہادر خاندان کون سا ہے؟ اب اگر میں وجہ پڑھوں تو پھر مجھے کراچی میں داد بے شک نہ دینا، لیکن دعا ضرور دینا، علمی اس طرح استعمال کرنا۔ مولا امیر المومنین کا جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا اللہ کو بھی تھا کہ عصا ہے، لیکن خدا نے پوچھا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کہتا اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے؟ موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ عصا ہے، اس کے ساتھ میں بکریاں ہانکتا ہوں، اسے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں۔ خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے؟ موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے یہ بھی کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی کر لیتا ہوں۔ کراچی آزمائے نہ عدل کرے، اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے؟ موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، فرشتوں نے صرف پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالو۔ اللہ نے بالکل ایسے ہی مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ کیوں کہا؟ تاکہ یہ فضائل پڑھے۔ اب جناب عقیل نے جو عباس کے ننہال کے فضائل پڑھے وہ سنانے لگا۔ جناب عقیل دیکھ کے کہتے اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے۔ جناب عقیل نے خاندان کا تعارف پڑھا، علی نے مسکرا کے فرمایا مجھے بھی یہی خاندان چاہیے۔ جناب عقیل چلتے ہوئے آگے بنی کلاب میں، بنی کلاب کے عمران شرفا نے قبیلے کے باہر جا کے جناب عقیل کا استقبال کیا۔ دستور شرفا عرب کے مطابق، اہل زبان تشریف فرمائیں، دستور شرفا عرب کے مطابق، دستور عرب کے مطابق نہیں، عربوں کے قوانین اور تھے، عرب کے شرفا کے قوانین اور تھے۔ دستور شرفا عرب کے مطابق 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا، کیونکہ عرب کے شریف قبیلوں کا رواج تھا یہ 3 دن سے پہلے مہمان کو واپس نہیں بھیجتے تھے۔ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا یہ توہین سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کم از کم 3 دن رکے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کے ہمارے قبیلے کی فضیلتیں بتائے، اپنے گھر جا کے ہمارے گھر کے خصائل بتائے۔ یہ 3 دن تک مہمان کو روکتے تھے، یہ 3 دن تک مہمان کو روکتے تھے۔ آج یہ رواج ختم نہیں ہوا۔ اگر آج بھی یہ شرافت کا قانون دیکھنا ہو تو کبھی کربلا جا کے دیکھ، حسین کا حکم ہے میرا زائر 3 دن سے پہلے نہیں جائے گا۔ آج بھی صرف 3 دن حسین روک رہا، دستور شرافت کے مطابق 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا۔ تیسرے دن کی شام ہوئی، اب توجہ فرمائیں، تیسرے دن کی شام ہوئی، حزام چلتے چلتے عقیل کے پاس آیا۔ یہ کراچی پورا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں منبر سے اعتراف کرنے لگا کہ اب میں اپنی خطابت نہیں کروں گا، اب میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں ڈالوں، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا جو گفتگو 2 سرداروں کے درمیان میں، بالکل حرف بحرف پڑھنے لگا، بالکل وہی الفاظ پڑھنے لگا
جو دونوں سرداروں کے مابین گفتگو، اور پھر مجھے اعتماد ہے کہ سرداروں کی گفتگو سناؤں گا. مجمع کی روحانیت اور ماحول کا اندازہ آپ لگائیے. اب میں بالکل مکالمہ پڑھنے لگا. جناب عقیل بیٹھے تھے، جناب حزام آئے، قریب آ کے زانو ادب کو تہ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پہلا جملہ کہا، اے رئیس مکہ. کوشش کرو اب جو غازی کے نوکر بیٹھے، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، ایسی کون سی مصیبت، ابھی سے روکنا میرا بھائی، ابھی سے روکنا، تھوڑی دیر کے لیے روکنا. کون سی ایسی مصیبت ہوئی کہ آپ کو چل کے جو میں ادھر چھوڑ دو، میں نے آپ کے لیے روکا ہے. کیوں ایسی زحمت ہوئی کہ آپ کو ہمارے قبیلے پہ آنا پڑا؟ میں بالکل گفتگو پڑھنے لگا، ایک لفظ خطابت کا نہیں ڈالا، اور میں نے اب اندازہ کرنا ہے کون بندہ ہے جو صاحب نہج البلاغہ کے آباء و اجداد کے فضائل سننے کے لیے بیٹھا ہے. ہاتھ جوڑ کر کیوں ایسی زحمت کی کہ آپ کو ہمارے قبیلے پہ چل کے آنا پڑا؟ اتنا کہنا تھا. جناب عقیل نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر اے حزام، آپ تو جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بنی کلاب کے ساتھ ایک بہت پرانے اور طویل تعلقات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس تعلق کو اب رشتے میں تبدیل کر دیں. اتنا کہنا تھا. حزام نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہتے ہیں اے عقیل ابن ابی طالب، یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد ہی اپنی فضیلت رکھتا ہے، یوں تو بنو ہاشم کا ہر نوجوان ہی اپنی خاصیت رکھتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کسی خاص جوان کے لیے آئے ہو؟ اتنا کہنا تھا. عقیل نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہا وہ مخصوص نوجوان میرا بھائی اور ابو طالب کا بیٹا علی ہے، علی کا نام آنا تھا. حزام نے ایک دفعہ عقیل کا چہرہ دیکھا، اپنے سر سے تاج اتارا، سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا. بولو میرے اللہ تیرا شکر، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا. با خدا مولا حسین کی عزت کی قسم تم نے سفر کی تھکن اتار دی. اتنا بہتر تم نے جملہ سنا، پھر اگلا جملہ بھی سننا. جناب حزام نے سجدے سے سر اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. جناب عقیل کی آواز آئی حزام تجھے اس رشتے کی اتنی خوشی ہوئی؟ حزام نے بولے اب بھی خوشی نہ ہو، ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہے، ہماری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام. ہمارے قبیلے صرف مرد غلام. بس سنتے چلے آئیے. ابھی تو صرف میں جناب عباس کی والدہ کی فضیلت پڑھوں، پھر غازی کا دنیا میں آنا، پھر غازی کا بچپن، پھر غازی کا شباب، پھر غازی کے حملے. دنیا نے پڑھا کیا غازی کو؟ صرف 10 دن کا کربلا میں عباس. حسین کے مشیر کو عباس کہتے ہیں. ہمارے قبیلے کے مرد غلام اور ہماری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام. نکی بھائی جناب حزام کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا، چہرے پہ خوشی دیکھ رہے، لیکن عقیل رک گئے. خوشی تو بہت ہوئی کہ میرے گھر علی کا رشتہ آیا، لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے فیصلہ میں نہ کروں.
فیصلہ بیٹی سے کرنا. اب میں کراچی میں بیٹھ کے اہل زبان کے سامنے اس اگلے جملے کی داد نہ لے سکوں تو پھر میں نے یہ جملہ پڑھنا ہی چھوڑ دینا ہے. یہ ہے شریف قبیلوں کا رواج. رشتہ علی کا بھی ہو, رشتہ علی کا بھی ہو, پھر بھی بیٹی سے پوچھا جاتا. علی کا رشتہ بھی ہو, فیصلہ پھر بھی خود نہیں کرنا, فیصلہ بیٹی سے کروانا. اور یہ عزتوں والا گھر ہے, یہاں منتیں کر کر کے رشتے نہیں دیے گئے. یہاں دروازے پہ آ کے نہیں چھوڑے گئے. یہاں عزت والے قبیلے ہیں, یہاں عزت والوں نے گھر آ کے رشتے مانگے. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا. اتنا کہنا تھا جناب حزام اٹھے اور گھر کی طرف. جب گھر کی طرف گئے جناب حزام کے چہرے پہ خوشی, آج چلنے کا انداز نرالا. علی کا رشتہ, علی کا رشتہ, علی کا رشتہ. جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کھڑی تھی جناب حزام کی زوجہ ام البنین کی والدہ جناب سمامہ. جناب سمامہ نے حزام کو آتے دیکھا, دیکھ کر گئے حزام چلنے کا انداز نرالا, چہرے پہ خوشی نرالی. کیا ہوا ہے جناب حزام؟ دیکھتے سمامہ تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون آیا ہے, ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا ہے. علی کے رشتے کا نام آنا نہ سمامہ نے دی, وہ علی جو خدیجہ کا دماد ہے, وہ علی جو ملکۃ العرب کا دماد ہے. اس علی کا رشتہ اس علی کا رشتہ جو دماد خدیجہ ہے. جو پوری سبار مکمل توجہ. ہاں اسی علی کا رشتہ. تو حزام پھر مجھ سے کیوں پوچھا؟ فرمایا تجھ سے نہیں, جلدی کر فاطمہ سے پوچھ. جناب عباس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, کنیت بی بی کی ام البنین. یہی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل جاتا ہے جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی. جلدی کر بیٹی سے پوچھ, جلدی کر بیٹی سے پوچھ. اب جس بندے کی نظریں ہیں روحانی طور پہ یوں, وہ سخی عباس کے ننہال کے گھر میں کھڑا ہے اور صحن میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. اسے اگلا منظر دکھاؤں. جناب سمامہ چلتی چلتی جناب فاطمہ ام البنین کے حجرے میں داخل ہو گئی. جناب حزام دروازے پہ کان لگا کے کھڑے ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں ماں اور بیٹی میں کیا گفتگو ہوتی ہے. پردے کے ساتھ عزت والی ماں غیرت والی بیٹی سے رشتہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. جناب سمامہ نے اندر آ کے کہا, اے فاطمہ, اے فاطمہ, تو جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ اگلی سطر جہاں جہاں سید بیٹھا ہے مجھے اندازہ ہوگا. جناب ام البنین نے سر اٹھا کے کہا, اے مادر گرامی, آپ جانتی ہیں ہماری گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانوں میں کون مرد ٹھہرے ہوئے ہیں. ہمارے گھر کی خواتین اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے. اما میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون باعزت مہمان آیا ہوا ہے, لیکن اما میں یہ جانتی ہوں آج 3 باتیں ہو گئی ہیں. ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے, ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. اما جب وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے. اما اس کے چہرے پہ نورانی نقاب ہوتا ہے. اما یہ تو پچھلی رات گزری وہ بی بی میرے حجرے میں آئی. اما وہ اکیلی نہیں تھی, اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا, ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا, ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا, ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا. اما میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا, شہزادی تو ہے کون؟ اما اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھ کے کہا, مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہے ہیں. مبارک ہو.
یا اس نے مجھے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. رشتہ قبول ہوا. علی کے گھر سے بارات چلی. میں نے رشتے کا منظر دکھایا ہے. اب اگر کراچی مجھے اجازت دے تو میں بارات کا منظر دکھاؤں. اجازت ہے جی نگی بھائی علی بھائی اجازت ہے میں بارات کا منظر پڑھوں. لے جی میں بارات کا منظر پڑھنے لگا. دلہا اپنے گھر سے نکلا. یاسین کا صحرا, مزمل کی مہندی, طٰہٰ کی لڑیاں, انما یرید اللہ کی چادر, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی. جب بارات علی کے گھر سے نکلی, براتیوں میں کہیں ابراہیم, کہیں اسماعیل, کہیں داؤد, کہیں زبور پڑھتا ہوا داؤد, ابراہیم خلت کا تاج سر پہ رکھتے ہوئے. جب یہ بارات ام البنین کے دروازے میں پہنچی, براتی ادب سے رک گئے. استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم, کہیں حوا, کہیں آسیہ. بسم اللہ. بالکل میں اختصار کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ورنہ اس مضمون میں جناب سمامہ کا خواب پڑھتا, بی بی ام البنین کے خواب پڑھتا. چھوڑے. برات پہنچی علی کی. بنی کلاب والوں نے برات کو بٹھایا. اب پورا مجمع چپ ہو, اکیلے ابرار بھائی سے دعوت دینے لگا. پوری کائنات کو کھلانے والوں نے غازی کے نانا کے گھر سے کھایا. بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلام دیا. بسم اللہ علی بھائی. امیر المومنین نے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا. مولا حسین عزت عطا فرما. علی نے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا, کیونکہ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا. مجھے نہیں خبر کہ ابو طالب کون تھا. خود پڑھا امیر المومنین. ہاں, امام رضا کا جب خطبہ حج تھا تو امام رشید نے بیٹی کا رشتہ دیا اور یحییٰ ابن اقسم کو بلایا. کہنے لگا میری بیٹی کا نکاح پڑھا. امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے, فرمایا کون پڑھے گا؟ مامون نے کہا یحییٰ میرے دربار کا سب سے بڑا عالم دین. میں نے کہا بٹھا اسے, تجھے نہیں خبر میں محمد کا بیٹا ہوں. معصوم اپنا خود پڑھتا. امیر المومنین نے اپنا عقد خود پڑھا. عزت کے ساتھ عزت والی شہزادی کی ٹولی سیدوں کے دروازے پہ آئی. 20 سے 25 منٹ لگتے مجھے عباس کے دروازے پہ امیر کی بارات جاتے ہوئے اور عباس کی والدہ کو سیدوں کے دروازے پہ لاتا ہوا دکھاتے ہوئے, کیونکہ مجھے بڑی جلدی پہ سخی عباس کی دہلیز پہ سجدہ کرنا ہے. بی بی آ گئی سیدوں کے گھر میں. شہزادی کہتی ہے جس رات غازی نے آنا تھا میرے ہاں ولادت پہ کوئی اثار نہیں تھا. ان کے ہاں بیٹے بستر پہ نہیں آتے, مصلے پہ آتے.
چلیں کراچی میں کیونکہ بد عقیدگی نہ پھیلے تو پھر عقیدے والی سطر پڑھنے لگا، کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، کوئی دھمکی نہیں دینے لگا، بڑی محبت کے ساتھ دلیل دینے لگا۔ دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا نہ منکر اٹھا سکے گا نہ گرا سکے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تو خدا نے حضرت آدم کا لباس چھین لیا، ایسا ہی ہے تو جو میری طرف رکھنا، ناروں سے ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ناروں سے فرصت، اللہ نے آدم کا لباس چھین لیا۔ کیوں چھینا؟ کیونکہ لباس جنت کا تھا اور آدم جنت سے جا رہے تھے۔ حضرت آدم جنتی تھے، مالک نہیں تھے۔ مالک ہوتے تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتے تھے۔ نانا دلیل سننا، دلیل دینے لگا ہوں ان کے آنے پہ۔ آج شیعہ گھر کے بچے ہو کے بحث کر رہے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ولادت کہیں یا ظہور کہیں۔ آؤ میں تمہیں اس لڑائی سے باہر نکالوں، آؤ تمہیں ولادت اور ظہور والی لڑائی سے باہر نکالنے لگا۔ عقیدہ پڑھنے لگا اور کراچی کی دیواروں پر لکھنے لگا۔ حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا، لباس چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آیا بغیر لباس کے آیا۔ کیوں؟ اس لیے جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا، اولاد لباس پہن کے کیسے آیا؟ صحابی بھی آئے گا بغیر لباس، مفتی بھی آئے گا بغیر لباس، محدث بھی آئے گا بغیر لباس، امام کعبہ کی نسل میں بھی کوئی آئے گا بغیر لباس۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی نسل میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ اب یا کراچی مانے یا پھر مجھے منوائے، یا پھر یہیں پہ اقرار کرو یا ممبر سے نہ اتر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدم کی نسل سے آیا ہے وہ بغیر لباس کے آیا ہے۔ اب تھوڑی جرأت مولوی تو پیدا کرنا، اگر کوئی لباس پہن کے آیا پھر تجھے ماننا پڑے گا۔ یہ پیدا نہیں ہوئے، یہ نازل ہوئے ہیں۔ میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے 12 میں سے ایک بھی بغیر لباس کا نہیں آیا۔ اگر کہو دلیل کیا ہے، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا۔ انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ وہ کہا سجدہ، کہنا شرم کر، سجدہ بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ سجدہ، سجدہ، ہم حسین پر سجدہ بغیر لباس کے نہیں ہوتا۔ اگر بغیر لباس کے آئے تو سجدہ کیسے کیا؟ اگر لباس پہن کے آئے تو پھر ماننا کہ یہ ہماری طرح نہیں آئے۔ اگر ہم کہیں گے یہ 13 رجب کو آئے تو 13 تو چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا، یہ تھے۔ یہ رجب اور شعبان میں نہیں۔ نوجوان سکول کالجز کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ زمانے کی کسی قسم میں بھی نہیں آتے۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں میں نہیں۔ نہیں، سوکھی واوا نہیں دینی، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیے۔ نا بات سمجھ میں آئے تو پھر ایک لمحے کے لیے گنجائش دینا، بات سمجھ میں آئے تو پھر بولنا۔ یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں۔ کیوں؟ یہ زمانے کے بعد نہیں، یہ زمانے سے پہلے ہے۔ یہ زمانے کے بعد ہوتے تو امام زمانہ نہ ہوتے۔ امام کہتے ہیں جو آگے ہو، یہ زمانے کے پیچھے نہیں، یہ زمانے کے آگے۔
ایک بندے نے میرے امام سے پوچھا تھا مولا جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ شاید اس صحابی کی نظریں ہمارے دور پہ تھی. اس نے جس دور میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ علی نے کی عباس نے کی جملہ سننا جب کہا جس دور میں آپ کا کوئی نہیں ہوگا. امام کے چہرے پہ جلال آیا. امام نے کہا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم تھے نہیں ہم ہیں. غازی کی ماں کہتی ہے کہ اس رات مجھے علی کا حکم تھا کہ اے ام البنین اے فاطمہ آج رات مصلی نہ چھوڑ جو آج تاکیبات ادا کر. بی بی کہتی حکم امیر المومنین کے تحت میں نے وہ رات شب بیداری کی. علی میرے دروازے پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتے اور میرے دروازے پہ آ کے کہتے کہ اب یہ تسبیح شروع کر اب یہ تسبیح شروع کر. بی بی کہتی رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی یا علی نے میرے دروازے پہ آ کے دھیمے لہجے میں کہا اے فاطمہ اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر. بی بی ام البنین کہتی میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کیا. ایک نور کا حالہ میرے چاروں طرف آیا. وہ اٹھتا اٹھتا اتنا بلند ہو گیا کہ وہ میرے مصلے سے لے کے آسمان تک چلا گیا. بی بی کہتی علی کی آواز آئی اے فاطمہ ذرا آنکھیں اٹھا کے عرش کی طرف دیکھ. بی بی کہتی میں نے نگاہیں اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا تو مجھے آسمان کے پردے ہٹتے ہوئے نظر آئے, مجھے حجابات ہٹتے ہوئے نظر آئے. بی بی کہتی ہے میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے تسبیح کو اور تیزی سے پڑھنا شروع کیا. دروازے سے علی کی آواز آئی اے فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر. بی بی کہتی میں نے آنکھوں کو بند کیا. علی کی آواز آئی اب آنکھیں کھول. بی بی کہتی جب میں آنکھیں کھولی تو ایک بچہ مصلی پہ سجدہ کر رہا. مصلی پہ ایک بچہ سجدے میں کہہ رہا تھا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت میں, یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت میں, یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا جاگنا عباس کا. نعرہ حیدری یا عباس یا بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ مصلی پہ کہہ رہا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. حاجتوں کے دروازے کو عباس کہتے ہیں. حکم تھا علی نکی کا میں نے پورا کیا جتنا ہو سکا. اتنا پڑھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں کہ کچھ بھی نہ پڑھ سکا. فضیلت عباس کا ایک قطرہ بھی سمندر سے ادا نہ ہو سکا. عباس دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی غازی کی آنکھیں بند تھی. کتابیں کہتی ہیں کہ علی نے
उम्मुल बनीन के हाथों से अब्बास को लिया, लेके अली ने देखा कि अब्बास की आंखें बंद हैं, दोनों मुट्ठियां अब्बास ने बंद की हुई। अली की आवाज आई, अब्बास आंखें खोल। अब्बास की आंख से आंसू आए। या इतनी देर में अली की बड़ी बेटी हुजरे में आई, रो के कहती, बाबा मुझे दे मेरी मां की दुआ। आलिया ने अब्बास को हाथों पे लिया। किताबें कहती हैं आलिया ने हाथों में लेके, अगली सतर में हाय से अंदाजा कर लूंगा कहां आदमी बैठा है। आलिया ने अब्बास को हाथों पे लेके अब्बास के बाजू चूमे, बाजू चूम के कहती आंखें खोल, मुझे ज़ैनब कहते। अब्बास की आंखें बंद रही। या हसन जैसा अमीर सहन में आया, आके ला गाजी मेरे हाथों पे दे। बीबी आलिया ने अपने हाथों से उठा के अब्बास हसन के हाथों पे दिया। मौला हसन जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है, ऐसे अब्बास को सीने से लगाकर मेरे कहने पे आंखें खोल, मुझे हसन कहते हैं। अब्बास की आंखें बंद रही हैं। मैं देखूंगा कराची कितना मातम कर सकता है। थोड़ी देर के बाद हुसैन अपने घर में आए। हुसैन ने देखा अली दरवाजे पे रो रहे हैं, ज़ैनब मुसल्ले पे रो रही है, हसन चौखट पे रो रहे हैं। आवाज दे के हसन रो के कहते हैं, आज अमीरों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है? फरमाया अब्बास दुनिया में आया है, किसी के कहने पे आंखें नहीं खो रहा। हुसैन ने अब्बास को हाथों पे लिया, रो के कहा, अमीरों को क्या पता गरीब कैसे गुफ्तगू करते हैं। ये कह के हुसैन की आवाज आई, आंखें खोल, मुझे गरीब हुसैन आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते हैं। अब्बास की आंखें खुली। अब्बास की आवाज आई, शहनशाह तेरे कहने पे खोल दी। यही जुमला जिंदगी के पहले दिन भी अब्बास ने सुना, और किसकी जुबान से सुना? हुसैन की। क्या? आंखें खोल। और जिंदगी के आखिरी दिन फुरात का किनारा, हुसैन का जानू, अब्बास का सर, माथा चूम के गदा, आंख खोल मैं तीर निकालू। न मैं पढ़ सकूंगा गाजी की शहादत, न बर्दाश्त होगी तुमसे अब्बास की शहादत। ये करबला के मक्तल का पहला शहीद है, जिसके मैदान में घोड़े से गिरने के बाद सैयदादियों ने पत्थरों का मातम किया। रो रो के कहती है, वाह हिजाबा, वाह मोहम्मदा। जितने माँ भी बैठे मुझे बोल के बता, आज हमारी बहनों पे कोई मुसीबत आए न कि भाई वो सीधी अलम पे जाती, रो के जाके कहती है, मौला मेरा भाई मुसीबत में है, मौला मेरा भाई परेशानी में है। कराची वाले मुझे बोल के बताओ, आज हमारी बहनों को अब्बास में इतना मान है, अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास में कितना मान। रो रो के कहती थी, मेरा अब्बास अभी जिंदा है, सैयदादियों चादरों की फिक्र न करना। अजरों को अल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत कबूल फरमा। अली की बेटी इनसे राजी होके चली जाए। बचपन था सखी अब्बास का, आवाज माई की थोड़ी बढ़ा सकना। बचपन था सखी अब्बास का। किताबें कहती हैं अब्बास उतना जमीन पे नहीं चले जितना बहनों के हाथों में रहे। अली की बेटियों ने अब्बास उठाने के वक्त मुकर्रर किए हुए थे। ज़ोहरैन तक एक अली की बेटी अब्बास को उठाती थी, मगरबैन तक एक अली की बेटी अब्बास को उठाती थी। इतना आलिया ने अब्बास उठाया। मातमियों की हाय के लिए जुमला पढ़ना लगा, कितना अब्बास उठाया। किताबें कहती हैं आलिया के एक हाथ में कुरान होता था,
دوسرے ہاتھ میں عباس ہوتا تھا، بار بار عباس کے بازو چومتے، عباس چلنے کے قابل ہو گئے۔ اب عباس اپنے گھر آئے، گھر میں بیٹھی تھی عباس کی ماں ام البنین، بی بی نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا، بی بی کی آواز ہے عباس، جی اماں میرا قریب آ۔ عباس قریب آئے، بی بی رو کہتی عباس کہاں سے آئے ہو؟ عباس کی آواز ہے اماں بہنوں کے گھر سے، میں مصائب شروع کرنے لگا۔ بی بی ام البنین نے عباس کو گود میں بٹھایا، پیشانی چوم کے کہتی عباس پہلے تو چھوٹا تھا اب تو بڑا ہو رہا ہے، آج میں تجھے بتاؤں ان کے گھر نہ جایا کر، وہ تو بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، وہ تو بابے سے بھی پردہ کرتی ہیں، سارا دن تجھے اٹھا کے پھرتی ہیں، وہ تو کنیزوں کے سامنے بھی کبھی اونچا نہیں بولی، عباس ان کے گھر نہ جایا کر۔ عباس رو کے میرے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بی بی رو کے کہتی وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا۔ عباس نے ماں کے ہاتھ چومے، رو کے کہتا ہے اماں میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ عباس تو ان کی کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس ہاتھ باندھ کے کہتے جو چاہتا رہا وہ معاف کر، اب نہیں جاؤں گا۔ رات گزر گئی، رات عباس عالیہ کے گھر نہ آئے، بی بی عالیہ کی آواز ہے کلثوم میرا دل گھبرا رہا، پورا دن پوری رات گزر گئی عباس کیوں نہیں آئے؟ علی کی بیٹیاں تہجد پڑھ کے عباس کے گھر آئی، سامنے عباس بیٹھے، بی بی کی آواز ہے عباس، دور سے ہاتھ بڑھا جی آقا زادی، رو کے کہتی مجھے بہن کیوں نہیں کہتا؟ رو کے کہا مجھے نہیں پتا تھا میں تیری کنیز کا بیٹا۔ بی بی رو کے کہتی عباس پھر میرے گھر کیوں آتا رہا؟ رو کے کہتا جو آتا رہا وہ معاف کر دے، آج کے بعد میں تجھے بہن نہیں کہوں گا۔ کتابیں کہتی پھر حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس مجھے بہن کہے، پھر عباس نے بی بی کو بہن نہیں کہا۔ حسین مولا سے کتنی وفا کی، ایک جملہ پڑھ۔ ایک دن مولا حسین حجرے میں تھے، مولا حسین نے آواز دی عباس، غازی دوڑ گیا، جی مولا۔ اتنی جلدی عباس کو آتے دیکھا حسین رو پڑے، عباس رو کے کہتے مولا کوئی غلطی؟ حسین نے عباس کو گلے لگا کے کہا آج بلایا اتنی جلدی آ گیا، ایک دن میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا۔ عباس 3 راتیں نہیں سوئے، رو رو کے کہتے رہے اللہ جانے کب بلائے۔ آقا زادی نوازوں پہ رحم فرما۔ 3 راتیں گزر گئے، مولا عباس نہیں سوئے۔ جناب فضا نے بی بی عالیہ کو جا کے بتایا، بی بی میں 3 دنوں سے دیکھ رہی ہوں عباس ہر وقت حسین کے دروازے پہ بیٹھے، بی بی 3 راتیں ہوئی عباس سوئے نہیں۔ بی بی کہتی اماں بھلا عباس، عباس عالیہ کے حجرے میں آئے، بی بی رو کہتی عباس، جی بی بی سر اٹھا، عباس نے سر اٹھایا، آنکھیں کھول، عباس نے آنکھیں کھولی، بی بی رو کہتی تیری آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے تو سویا نہیں؟ بتا کیوں نہیں سویا؟ رو کے کہتے بی بی مولا حسین نے کہا تھا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا۔ بی بی نے عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے حجرے میں گئی، رو رہی کیا کہا تو نے میرے غازی کو؟ اے میرا عباس سو نہیں رہا، حسین نے سینے سے لگایا، آواز آئی عباس وہ مدینہ نہیں وہ کربلا۔ عباس تو زندہ نہیں، عباس تیرے بازو کٹ جائیں،
شہادت نہیں، چن کے 4 درد پڑھ کے میں سلام کرنے لگا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب مقتل کی، جب مولا عباس میدان جنگ میں جانے لگے تو مولا حسین نے جاتے ہوئے عباس کو دیکھا، روکے دے عباس رک، عباس روکے۔ حسین نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا عباس میں تنہائی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباس کو لے کے حسین ٹیلے کے پیچھے گئے، ٹیلے کے پیچھے جا کے کہتے ہیں عباس میری حالت دیکھ رہا ہے؟ جی مولا، اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکوں اور تو برداشت کر سکے۔ مولا حسین کی آواز ہے عباس ایک بار مجھے سینے سے لگائے گا؟ عباس نے مولا حسین کو سینے سے لگایا۔ حسین رو کہتے ایک بات پوچھوں اس کا جواب دے گا؟ عباس کی آواز ہے حکم گر زہرا کا بیٹا۔ حسین رو کہتے مجھے صرف اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے سے علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی، تو جنگل میں مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مجھے بتا تیرے جانے کے بعد سیدوں کے بچوں کو نیند کیسے؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اجرکم علی اللہ۔ اگلی روایت تھوڑی سخت ہے، اس لیے رک گیا کہ تو سانس لے لے تاکہ اگلی روایت میں ماتم کر سکے۔ کتابیں کہتی ہیں جناب عباس مقتل کی جانب چلے، حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلے تھے، عباس کے پیچھے پیچھے نقیب آئی، حسین چلے۔ 13ویں قدم پہ جا کے عباس نے دیکھا حسین پیچھے آ رہا۔ عباس رکے، مولا آپ ٹیلے پہ رکیے، آپ میرے پیچھے نہ آئیے۔ حسین روکے تو رک، عباس رکے۔ مولا حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کھینچی، اب جا۔ میں نے سانس دلوایا تاکہ ماتم کر سکو۔ عباس رو کہتے مولا تو نے تلوار کیوں نکالی ہے؟ حسین رو کہتے عباس میں نے تجھے کہا نہیں تو نے جنگ نہیں کرنی۔ عباس دیکھتے میں جنگ نہیں کرتا، لاؤں گا پانی، لیکن تلوار میرے پاس ہو، میں نے فرات کا پہرا توڑنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے تلوار ہاتھوں میں لی، لگ رہا یہ تلوار لے کے جانا چاہتے لے جا، جتنا مارنا مار، جتنا انہیں توڑانا توڑا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنے زخم تو نے شامیوں کو لگانے ہیں بدلے میری زینب نے دینے ہیں، بدلے میری سکینہ نے دینے ہیں۔ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے، تو نے انہیں توڑانا ہے۔ انہوں نے کبھی کھوڑو گے آگے، کبھی اٹھو گے۔ ایک جملے کی یاد، حسین کا واسطہ، ایک جملے کی یاد، بی بی کا واسطہ، ایک روایت پڑھوں گرمی پر چھوڑوں، ایک روایت سن لو۔ تمہیں حسین کے اجڑنے کا واسطہ، ایک منٹ بیٹھو، ایک لمحہ بیٹھ کے ایک روایت سن لو، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ پڑھوں۔ جو زائر آئے ہیں کربلا سے وہ میری گواہی دیں گے۔ آج بھی مولا عباس کے حرم میں دائیں طرف ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب ام البنین۔ اس دروازے کو کھولو، یہ سیڑھیاں نیچے سرداب میں جاتی ہیں جہاں غازی کی حقیقی قبر ہے۔ جب عباس کی ماں پہلی بار کربلا آئی، بی بی رو کے یعنی باقر مجھے عباس کی قبر دکھا، جناب باقر غازی کی قبر پہ لے کے آئے، میں جملہ پڑھوں گا تمہارا ماتم ہوگا۔ عباس کی ماں رو کے کہتی ہے جناب عباس کی قبر پہ ہاتھ رکھے، باقر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پہ لے کے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا۔ میرے عباس کا قد بڑا تھا، آواز آئی جتنا ملا اتنا لے آیا۔ امت نے عباس کی لاش کو حصوں میں تقسیم